اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے نزول قرآن سے متعلق. یہ ذرا ہیڈنگ دے لیں اپنے پاس. تو علوم القرآن کی مباحث میں ایک اہم ترین جو بحث ہے وہ نزول قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز پہلے نمبر پہ تو ہم نے قرآن مجید کے تعارف کو ڈسکس کیا اس سے پہلے والے سیشن میں. اب ہم نزول قرآن پہ بات کر رہے ہیں. تو نزول میں کچھ اصطلاحات ہیں وہ ذرا آپ نوٹ فرما لیں. ایک تو ہے نزل ینزل نزولا، یعنی اترنا یا ٹھہرنا، قیام کرنا. اور دوسرا ہے باب افعال سے جو انزل ینزل انزالا ہے. اور ایک اور ہے باب تفعیل سے نزل ینزل تنزیل. تو نزل ینزل تنزیلا جو ہے اس کا معنی ہے جی تدریج کے ساتھ اتارنا، قسطوں میں اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو پہلے نمبر پہ تو جو انزلہ ہے اس کی مثال ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، جیسے ہے کہ ہم نے اتارا بادلوں سے پانی جو برکت والا ہے. ایسے ہے ربی انزلنی منزلا مبارکہ. ٹھیک ہے، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ پہ قیام عطا فرما. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اس کے معنی ہیں انزال کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ اور متعدد دفعہ کے معنی شامل ہیں، لیکن تنزیل جو ہے اس میں تدریج کا پہلو آتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا محفوظ ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. تو قرآن رمضان المبارک کی بابرکت رات یعنی شب قدر میں نازل ہوا. اور اس بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پورے کا پورا شب قدر میں نازل ہوا اور پہلے آسمان پر بیت العزت میں رکھا گیا. اور اس کی حکمت کیا تھی کہ اسے یعنی اللہ کا کلام تھا وہاں سے کہ بیت العزت میں لایا گیا. تو اس کی حکمت یہ تھی کہ ملائکہ پر اولاد آدم کی کرامت اور اس کی رفت کو اس کی شان کو ظاہر کیا جائے کہ اللہ رب العالمین اب اپنی رحمت کو، اپنی عنایت کو انسانوں پر بھیجنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 3 مقامات پہ ہے. پہلے لوح محفوظ، پھر بیت العزت، تیسرے نمبر پہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ سے وسلم پر جو ہے وہ پھر بتدریج نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو خلاصے میں یہ 3 لکھ لیں کہ قرآن کے نزول کے 3 مقامات ہیں. پہلے نمبر پہ لوح محفوظ، دوسرے نمبر پہ بیت العزت، تیسرے نمبر پہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سے وسلم پہ جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ بتدریج نازل ہوا ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ سے وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن دعوتی کتاب ہے، دعوتی خطبوں اور تقریروں کی شکل میں ہے. اور یہ خطبے اور تقریریں حالات کے مطابق نازل ہوتے رہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمانیات یا اصول دین سے متعلق جو آیات ہیں وہ مکی دور میں نازل ہوئیں. اعمال سے متعلق جو آیات ہیں، احکامات سے متعلق جو آیات ہیں وہ مکی دور میں نازل ہوئیں. تو اس میں ایک پہلی حکمت تو یہ ہے، یہ جو بتدریج نزول ہے اس کی پہلے نمبر وائز آپ نوٹ کر لیں. پہلی حکمت ہے لنثبت به فؤادک، یعنی آپ سے وسلم کے قلب مبارک کو تقویت دینا. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد یہ ہے روحانی قوت میں اضافہ کرنا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ سے کلام کرنا، پھر فرشتے کا بار بار آنا سے کلام ہے یا ملاقات ہے، تو اس سے روحانی قوت میں ایک تقویت محسوس ہوتی تھی، اضافہ ہوتا تھا. دوسری حکمت کیا ہے؟ حفظ و فہم کو آسان بنایا. یعنی قرآن تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل ہوا کہ اس کو یاد بھی کیا جا سکے، اس کو سمجھا بھی جا سکے. تیسری حکمت ہے تدریج فی تنفیذ الاحکام، یعنی احکام کے نافذ کرنے میں تدریج ہے. جن تھوڑے تھوڑے کر کے احکام نافذ کرنا آسان ہے، یعنی ایز کمپیئر ٹو کہ ایک ہی دفعہ قرآن سارا یا سارے احکام نازل ہو جاتے اور ان کو نافذ کیا جاتا. چوتھی حکمت یہ ہے کہ سوالات کا بر وقت جواب دینا. یعنی ایک صورت میں قرآن مجید کسی شکل میں نازل ہوا
اور ان حالات میں سوالات پیدا ہوئے تو ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی پھر اگلی وحی کے اندر دے دیا جاتا تھا، یا اس سے آگے جب اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی۔ تو یہ 4 حکمتیں اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس طرح کے سوال بھی بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں انٹرویو کے اندر بھی، یا ٹیسٹ کے اندر بھی پوچھے جائے، قرآن مجید کے بتدریج نازل ہونے کی کوئی حکمتیں بیان کریں، تو یہ 4 حکمتیں آپ نوٹ فرما لیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جی نزول قرآن کا آغاز کب ہوا؟ نزول قرآن کا آغاز ہوا جی رمضان المبارک میں۔ اس ضمن میں حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحف نازل ہوئے تھے وہ یکم رمضان کو نازل ہوئے تھے، تو ایسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، وہ 7 رمضان کو نازل ہوئی تھی۔ انجیل نازل ہوئی تھی تو وہ 14 رمضان کو۔ قرآن مجید میں اس روایت کے مطابق، جو واصلہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، ان کے مطابق 25 کو جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا تھا۔ اگلی بحث یہ ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد فترۃ الوحی، کچھ دیر وحی نازل نہیں ہوئی تو اس دورانی کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مدثر کی 5 آیات ہیں جو نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ کسی کا مائک آن ہے، یہ پلیز آف رکھ لیں ذرا، تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو اس میں۔ ابھی تک بھی آف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فترۃ الوحی کے بعد میں نے بتایا کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں، وہ نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتاب الوحی کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل جو پہلی وحی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ کہ فترۃ الوحی کے زمانے میں جس دور میں وحی آنا رک گئی تھی، تو اس میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے لے جانے کی جو روایت ہے، وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے۔ ٹھیک ہے، روایت کون سی ہے؟ منقطع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب پیش کرنے کی روایت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے، اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ریشم کا ایک کپڑا لائے جس میں ایک کتاب لپٹی ہوئی تھی، اور کہا کہ پڑھو۔ بہرحال یہ ایک طویل روایت ہے، اور اس طرح کی چیزیں اور بھی اس میں مروی ہیں جو امام بخاری نے یا امام مسلم نے نقل نہیں کی۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ نیند کی حالت کا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں جو وحی کا آغاز ہے وہ رویا صادقہ سے بھی ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی اولیت کے بارے میں روایت۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خلوت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی جس میں کوئی کہہ رہا تھا یا محمد قل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک ولا الضالین، یعنی یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ابتدائی اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے اس میں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں؟ تو کوئی بتائے گا کون سی ہیں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات؟ سورہ بقرہ نمبر 282۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت۔ اچھا، اس میں جو ہے عبداللہ بن عباس سے 2 قول نقل کیے جاتے ہیں، یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا تو ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی آخری آیت ہے آیت الربا، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اسے آیت ربا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابن عباس سے ہی دوسرا قول بھی ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ 281 نمبر ہے۔
इन्ना आखिर आया उनसिलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ऐसे और ये जो है आयत रिबा जिसका पहले जिक्र किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा या वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह। ठीक है, इसके बाद एक आयत आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन, ये जो जिसका आपने कहा कि 282 है, जिसे आयत मुदायना कहा जाता है। तो बहरहाल ये आखिरी आयत में से हैं, और ये जो आयत मुदायनत है ये असल में सईद इब्न मुसय्यब का की रिवायत है, उसमें कहा गया। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो दो कौल हैं वो भी आप ध्यान में रखें अगर कहीं पूछा जाता है। ठीक है, बल ज़्यादातर वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, ये वाली जो है ज़्यादातर उसमें आती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इकमाल दीन की आयत, इकमाल दीन की जो आयत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो क्या ये सबसे आखिर में नाजिल हुई थी? हाँ जी, जब आपने अब्दुल्ला बिन अब्बास की वो रिवायत जिक्र कर दी तो वहाँ पे ये सवाल होता है कि एक और भी तो एक तस्वुर है ना कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम जो है ये आखिरी आयत है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जो वालेकुम। जी जी अहकाम की आयत है ना, उनमें ये है कि यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अहकाम में जो तकमील हुई है ना, उस ठीक है। हवाले से ये आपने जी, और कोई बता रहा था? जी सर, यही है कि अहकाम के हवाले से ये तकरीबन 81 डेज या 83 डेज हुजूर सल्लल्लाहु की वफात से पहले नाजिल हुई थी, और 3 रबीउल अव्वल को ये वत्तक़ू यौमन तुरजऊन वाली जो आयत है ना सूरह बकरा की, वो लास्ट में नाजिल हुई थी। बहरहाल ये भी एक पॉइंट है, और इस पे अगर आप हवाले के लिहाज से आप देखें, अगर आप हवाला जहन में रखना चाहें तो उसमें इब्न जरीर का वो आप जहन में रखें कि उन्होंने कहा कि इकमाल दीन से मुराद दीन का गलबा है। ठीक है, और बलद हराम पर यानी मक्कातुल मुकर्रमा जो है वहाँ पे मुसलमानों का इक़्तिदार है। ठीक है, पर ये उनकी एक राय है, इसको भी आप रखें, और बाकी वो अहकाम वाली बात भी जो है वो आप बयान कर सकते हैं। यानी दीन के जो अहकाम थे वो इस आयत के ज़रिए से मुकम्मल हो गए थे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल इसमें आता है कि सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? सूरह नसर। तो ये किसकी रिवायत के मुताबिक है? ये भी अब्दुल्ला बिन अब्बास की है। आखिर सूरतिन नज़लत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आप अब्दुल्ला बिन उमर का भी फरमान याद रखें कि जब ये सूरत यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नाजिल हुई तो आप समझ गए कि ये दुनिया से रुखसत होने का वक्त है, यानी एक इशारा था अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जी अगली बहस क्या है। अगली बहस आती है जी मक्की और मदनी सूरतें, यानी मक्की मदनी सूरतों की जो तारीफ है कि इन्नल मक्की मा नज़ला क़ब्ल अल हिजरा व इन काना बिल मदीना वल मदनी मा नज़ला बाद अल हिजरा व इन काना बिमक्का। यानी इसमें एतबार क्या है? ठीक है, ये जो तकसीम है मक्की मदनी की, ये मकाम नज़ूल या मुखातबीन के एतबार से नहीं है कि मक्का के लोगों को मुखातब किया जा रहा है या मक्का में हो रहा है, बल्कि इसमें ज़माने नज़ूल का एतबार है। ठीक है, मरकज़ दावत का एतबार है, और इसमें हम तकसीम यही करते हैं कि हिजरत से पहले नाजिल होने वाली या हिजरत के बाद नाजिल होने वाली। फिर इसमें मक्की मदनी सूरतों के जो अहकाम है या उसमें जो फ़र्क है वो आपने जहन में रखने हैं। ठीक है, वो आप बारहा पढ़ चुके हैं, उसमें मज़ीद वक्त हम नहीं लगाते। बहरहाल जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने अल-इत्कान में इस पर एक लंबी चौड़ी बहस की है, जिसका खुलासा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की आयात बताई हैं। एक इन्होंने इस्तिलाह इस्तेमाल की है जिसे हज़री कहा जाता है। ठीक है, हज़री से मुराद
وہ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وطن اصلی میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، حضر میں۔ دوسرا سفری، حالت سفر میں نازل ہونے والی آیات، ایسے نہاری ہیں، نہاری کہہ دیں عربی میں، تو جو دن کے وقت آیات نازل ہوئی، لیلی جو رات کے وقت نازل ہوئی، سیفی جو موسم گرما میں نازل ہوئی، شتائی جو موسم سرما میں نازل ہوئی، فراشی اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما تھے، نومی جو نیند کی حالت میں اتری، اس کی مثال سورہ کوثر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے انس بن مالک کی روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے نیند کی حالت میں اتری تھی۔ بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے کہ اس کا جو لفظ ہے اس سے ضروری نہیں کہ نیند ہی مراد ہو۔ بہرحال یہ جلال الدین سیوطی نے اس پر اس کی تقسیم اس طرح۔ سماوی کون سی ہوں گی، کوئی بتائے گا جلدی سے؟ جی سر، جو معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس نازل ہوئی تھی۔ کون سی آیات نازل ہوئی تھی؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ شاباش۔ عرضی ہیں وہ آیات جو زمین پر نازل ہوئی، اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر ہی قرآن پر آئے۔ اس کے بعد امتیازی خصوصیات ہیں جو بارہا پڑھ چکی ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ آپ لکھ لیں کہ مکی مدنی صورتوں کی امتیازی خصوصیات، تاکہ آپ کو مستحضر کرنے میں ذرا آسانی ہو، ریوائز کرنے میں۔ لفظ سورہ جو ہے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر اگلی بحث کی گئی ہے۔ جی سورہ کیا لفظی مطلب ہے اس کا؟ سر ٹکڑا، حصہ، حصار یا قلعہ، نشان، لبا ٹکڑا یا حصہ۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ المنزلۃ من منازل الارتفاع، یعنی بلندی کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ شہر پناہ، شہر، بلندی۔ ہاں بالکل، اب آپ صحیح یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی سورت کو اصل میں سورہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی عظمت اور رفت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ اپنی فصاحت و بلاغت، صداقت و حکمت کے اعتبار سے اتنی بلند ہے کہ جن و انس اکٹھے ہو کر بھی اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکے۔ اور یہ اعجاز القرآن کا بھی موضوع ہے کہ وہ اس سے عاجز رہے اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ ظاہر قرآن نے ایک چیلنج کیا ہے، اور وہ انسان یا عرب جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ایک اگلا ٹاپک آتا ہے جی، سورتوں کی تعداد اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے، ان کی اقسام کے اعتبار سے۔ 114 صورتیں ہیں جس میں سورہ فاتحہ، سورہ توبہ اور معوذتین یعنی فلق اور ناس بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب پتہ ہے نا کہ اس میں چھوٹا سا جو لاف کا وہ ذہن میں ہے نا، عبداللہ بن مسعود والا اور باقی کے۔ سب سے طویل سورہ کون سی ہے جی؟ سورہ بقرہ، جس کی آیات کتنی ہے؟ 286۔ سب سے چھوٹی سورہ کوثر، 3 آیات۔ ویسے تو سورۃ العصر اور سورۃ النصر کی آیات کی تعداد بھی 3 ہے، لیکن نمبر آف آیات کے ساتھ ساتھ کلمات اور حروف کا بھی اعتبار کیا جائے تو پھر سورہ کوثر سب سے چھوٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ صورتوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ السبع الطوال، ٹھیک ہے، 7 طویل صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد المیعون ہے، میعین بھی اسے، یعنی وہ صورتیں کہ جن کی آیات کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 100 یا 100 سے کچھ کم ہے یا کچھ زیادہ ہے، یعنی 100 کے آس پاس ہے۔ اس کے بعد مسانی ہیں۔ مسانی کون سی صورتیں ہیں؟ 100 سے کم آیات والی۔ ہاں، کم والی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو فردر پھر 3 میں المفصل آ جاتا ہے، اس میں طوال مفصل اور 7 مفصل اور قصار مفصل۔ یہ برحال آپ کافی دفعہ پڑھ سن چکے ہیں۔
پھر ایک اور موضوع ہے وہ آپ لکھ لیں، تہذیب القرآن. تہذیب القرآن کیا ہے؟ یہ جو قرآن کے حصے کیے ہوئے ہیں نا، یعنی صحابہ کرام کا یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو 7 حصوں میں بانٹ لیا تھا تاکہ 7 دنوں میں قرآن کا ختم ہو جائے. قرآن کا مہینے میں ختم کرنا یہ افضل ہے، تو یا 2 ہفتے میں 15 دن کے اندر ختم کرنا. مختلف جو اقوال ہیں یا تہذیب یعنی حزب میں، حصوں میں، منازل میں تقسیم کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں. یعنی یہ اصطلاحات یاد رکھیں. اب ممکن ہے آپ سب کو پتہ ہو اس کانسیپٹ کا، لیکن اگر اصطلاح کا نہ پتہ ہو تو اس سے پھر نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ اصطلاحات بھی نوٹ کرتے جائیں. سورت کے بعد آیت کے لغوی اور اصطلاحی معنی یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. نشانی. ہاں نشانی ہے، اور اس سے مراد ظاہر جملے کہہ لیں یا جملے. اب اس کے بعد آتا ہے جی موضوع آیات قرآنی کی تعداد کے اعتبار سے کہ قرآن کی آیات کی تعداد کتنی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ تعداد میں بعض اوقات اختلاف آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض جگہ جو ہے جیسے شروع میں آیا وہ مقرر نہیں تھی، جب مطلب بعض صحابہ کرام کے بالکل ٹھیک نزدیک ہے. کوئی آیت ہے ہاں ٹھیک ہے کہ چونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، شروع میں یہ بعد میں نشانیاں لگائی گئی تھیں. پر ہمارے لیے ایمان جو لانا ہے وہ ہے الحمد سے لے کے والناس تک ایمان لانا ضروری ہے. اب وہ اگر کس نے وہ نشان میں ظاہر نشان وہ پڑھنے پہ ہے نا کہ کہاں پہ رکے کہاں پہ نہیں رکے. بعض کا تو جو گول دائرہ وہاں پہ رکا بھی جاتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی رکتے تو اس کو ایک ہی آیت شمار کیا جائے یا 2 کی جائے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت اختلاف آ گیا. تو اس طرح کے بھی بعض کرتے ہیں، انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. ایک دفعہ ہوا تھا کہ یہ آیات کی تعداد میں کیوں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 پوائنٹس جو ہے وہ اس میں آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد مختلف جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک آیات کی تعداد آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کتنی ہے. عبداللہ بن مسعود کے نزدیک 6217 ہیں. ٹھیک ہے. عدد کوفی عبداللہ بن مسعود اور امام نافع کے نزدیک 6217. اس کے حضرت بعد عائشہ جی 6236. ہاں ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 6236 جو کہ ہاں اسے میں نے بالکل اس کو کہتے ہیں عدد کوفی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد کوفی. عدد مکی جو ہے وہ 6220 ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسعود نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود کا میں ہاں سر مکی صورت آپ کتنی، سر آپ نے مکی صورت کتنی بتائیں؟ 6230. نہیں بیٹا مکی نہیں بتائی، میں نے کہا عدد کوفی جو ہے جو سب سے مشہور ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تعداد ہے سب سے مشہور جو ہے وہ عدد کوفی ہے، اور وہ ہے 6236 6236. اور کافی ساری روایتیں ہیں، بصری ہے، شامی ہے، کوفی ہے، خراسانی ہے. یہ مختلف علماء کے نزدیک مختلف. عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے جس میں 6600 آتا ہے. ٹھیک ہے. پر اگین ہوئی جی 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 مشہور جو ہے نا، میں نے بکس میں بھی پڑھے کہ سب سے مشہور روایت ہے وہ 6666، جبکہ تحقیق کی روایت کے مطابق 6236 ہے. ہاں 6236 کس کی روایت ہے یہ آپ کو ذرا یاد رہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہیں آپ بیٹھے بات کریں تو آپ بتا سکتے ہیں عدد کوفی. ٹھیک. اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جناب ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت کا.
इसमें आपको अंदाजा हो गया किस चीज को हम डिस्कस करेंगे? तरतीब नजूली और तरतीब तौकीफी। इससे मेरे ख्याल में आप अच्छे से वाकिफ है। तरतीब नजूली और तौकीफी में फ़र्क क्या है वो ज़रा आप, लेकिन जिस अपने पास पॉइंट लिख लें क्या आपको पता होना चाहिए। तरतीब नजूली वो ज़मानी नजूल की तरतीब है, यानी जिस एतबार से पहली सूरत कौन सी थी, पहली आयात सूरह अलग थी। लेकिन तौकीफी वो है जो मौजूदा तरतीब है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक तरतीब दी गई। और इन दोनों में फ़र्क क्यों है, यानी ऐसा क्यों नहीं है कि जिस तरतीब से नाजिल हुआ उसी तरतीब से हो? उसकी वजह यही है कि वो ज़ाहिर ज़रूरत और उसके मुताबिक था। जैसे जैसे कोई सवाल पैदा हुआ, कोई सबब नज़ूल आया, तो उस एतबार से कुरान नाजिल होता रहा। दावती पहलू भी उसमें था, तकरीर के अंदाज में भी नाजिल हुआ, तो इसलिए मुख्तलिफ। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस हिदायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक कातिबीन वही उसको जिस जगह पे रखते थे, तो वो तरतीब इस वक्त तरतीब तौक़ीफ़ी कहलाती है। इसके बाद अगला आता है जी असबाब नुज़ूल का टॉपिक। असबाब नुज़ूल। किसी का माइक ऑन रह गया है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, अगर वो ऑफ कर दे। इल्ला ये कि कोई सवाल है तो फिर आप कर सकते हैं उस पर ऑन। सवाल पूछने के बाद ना ऑफ कर दिया करें ताकि बाकी लोग जैसे। हमारे इस मीटिंग के 10 मिनट हैं। जी, असबाब नज़ूल। पहला सवाल इसमें यह है कि पूरे कुरान का अमूमी सबब नज़ूल क्या है, यानी कुरान मजीद क्यों नाज़िल हुआ? क्या अमूमी सबब नज़ूल हो सकता है? उम्मत की इस्लाह और जी, उनके बातिल जो अकायद थे उनका रद्द करने के लिए। हाँ हाँ। और इसके लिए जाहिलाना जो भी रस्में थी, जो भी तालीमात थी, उनको ख़त्म करना, जैसे बुत परस्ती हो गया, औरतों के हकूक और दीगर भी काफ़ी जो खुराफात पाई जाती थी। वैसे इसमें वो जो क्या कहते हैं शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह के जो कौल है ना, जो उन्होंने कुरान मजीद के इसबाब बयान किए हैं, वो भी आप दर्ज कर सकते हैं कि दम अकायद बातिला नफ़ी अमाल फासिदा। ठीक है, कि बातिल अकायद की नफ़ी करना और नफ़ी अमाल फासिदा, फासिदा अमाल की नफ़ी करना, ये भी उसकी अमूमी। बहरहाल ये हिदायत भी एक इसका मकसद है, यानी जुल्म को, कुफ्र को, शिर्क को ख़त्म करना। नूर है, रोशनी है, तौहीद है, उसको बयान करना है। ये सारी चीज़ें बाकी जो आपने बताई वो भी बिल्कुल ठीक है, ये उसका अमूमी। इसके अलावा ये तो एक अमूमी सबब नज़ूल आ गया ना, यानी असबाब नज़ूल भी अब दो तरह के आप ज़हन में रखें, एक अमूमी और दूसरा खसूसी सबब नज़ूल। खसूसी ज़ाहिर है वो आयात का मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो ये किसी आयत का कोई सबब नज़ूल है, दूसरी तो कोई और है, तो इसलिए बहरहाल इसमें मुफस्सिर के लिए ये शर्त है कि वो सबब नज़ूल को जान ले, यानी सबब नज़ूल को जाने बगैर कोई मुफस्सिर तफसीर नहीं कर सकता। उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी कुरान की आयत की तफसीर करे जबकि उसे शान नज़ूल का पता ना हो। ठीक है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बेटा। सर, ये जो आपने इतनी ज़्यादा वो आज हमें करवाया है, इसके लिए कोई बुक रेकमेंड करेंगे? हम कौन सी जी बुक ज़रूर से करूँगा। पढ़ लें? जी जी बिल्कुल करूँगा, ज़रूर करूँगा, बल्कि उसका शेयर नाम कर। बता दो। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी।
سر کچھ چیزیں تو علوم القرآن کی والی ہیں، تقی عثمانی صاحب کی جو ہے. ہاں جی، تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے، اور الاتقان جو ہے وہ بھی ہے، ایک مولانا گور رحمان صاحب کی ہے. 3-4 اہم کتابیں ہیں. تو آپ کو جو جس کا انداز اچھا لگتا ہے، سب نہیں اچھا لگتا ہے تو یہ ضرور آپ دیکھ لیں. سر تقی عثمانی صاحب کی بھی ایک پڑھ سکتے ہیں بس. جی بیٹا. سر نے جو علوم القرآن مولانا تقی عثمانی صاحب کی ہے، سر وہی پڑھ لیں تو آپ کافی وہ ہوگی. پڑھ لیں. مولانا گوہر رحمان صاحب کی بھی ہے علوم القرآن پہ، 2 جلدوں میں ہے. اس میں زیادہ تفصیل تو پہلی ہی جلد میں آ جاتی ہے، جس میں کافی سارے مباحث ڈسکس ہو جاتے ہیں. وہ پڑھ لیں. ظاہر ٹائم جتنا تھوڑا ہے تو ہم اسے کوشش کریں گے کہ میکسیمم چیزیں ہو جائیں، لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے کلاس لی تو کل کا سارا دن آپ وہی چیزیں بار بار پڑھیں، ان کے شارٹ نوٹس مزید بنا لیں، تاکہ وہ چیز نیکسٹ کلاس سے پہلے تک ساری کور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، تقی عثمانی صاحب کی ہے علوم القرآن یا پھر مولانا گور رحمان صاحب کی ہے، تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہم نے ٹاپکس میں ڈسکس کیے ہیں آج، یہ والے آپ اس میں پڑھ لیں اور اچھے سے اسے مزید کر لیں. جی سر. سر میرا فرسٹ ڈے ہے، میں نے اپنی کلاس کی ہے، تو کل آپ ان میں سے ہم سے کویشچن کریں گے. جی بیٹا کر سکتا ہوں کوشچن، لیکن یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں تو کریں. باقی میں بھی پوچھ سکتا ہوں، بلکہ اس کا ہم ٹیسٹ رکھیں گے نا. علوم القرآن کا ہوگا، پھر اس میں ہم ٹیسٹ رکھیں گے، پھر آگے علوم حدیث ہے وہ ہوگی، وہ ٹیسٹ رکھیں گے، پھر علوم فقہ ہوگی، وہ پھر ٹیسٹ. تو ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی آپ کے چلتے رہیں گے. سر یہ علوم القرآن ہم پورا ویک میں کمپلیٹ کر رہے ہیں یا؟ نہیں بیٹا، سے 2 کلاسیں ہوں گی. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو ہر ایک اس کی نا 2 ہی کلاسیں ہوں گی. کیونکہ جس نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں اپلائی کیا ہے تو وہ 17 کو میرے خیال میں اس کا انٹری ٹیسٹ ہے. تو ظاہر ہے ان کو ایک دفعہ ہم کروا دیں گے کور، پھر باقی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو پھر جن کے تھوڑا لیٹ ہیں یا باقی یونیورسٹیز کے ٹیسٹ، تو ان کے لیے پھر ہم ریویژن کریں گے، یا جو چیزیں رہ جائیں گی وہ کور کروا دیں گے. جی سر ٹھیک. اس کے بعد ہے جی اگلا ہمارا جو ہے ٹاپک وہ ہے قرآن کا نزول 7 حرفوں میں، حروف 7 کی جو بحث ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حروف 7 جو ہے، حروف 7 میں قرآن کے نزول کا ثبوت قرآن سے نہیں بلکہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک روایت ہے کہ کذالک انزلت ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ. ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں کہا گیا اسی طرح نازل ہوئی ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس کے مطابق پڑھ لیا کرو. بس 3 منٹ ہے. السلام علیکم. جی جی. سر آئی ایم سوری، میں اگین آپ سے یہ کہہ رہی بات مجھے تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی لگ رہا ہے، مگر کیونکہ ہم سندھ سے ہیں، اور سندھ سے جو ہمارے جو رمضان گزر گیا اس میں جو آج آپ نے باتیں کہی ہیں نا، بتائی ہیں نا، وہ سیم ٹو سیم پوچھی گئی اکارڈنگ ٹو قرآن. جو آپ نے یہاں پہ بتایا کہ اسباب نزول، اس کی آیت بتاؤ. قرآن کا آپ نے موضوع کیا انٹرویو دیا تھا اس میں پوچھی گئی تھی؟ جی بالکل سر. تو وہ ظاہر ہے قرآن ہم سمپل ایم اے اور ایم ایڈ ہوں، میں نے فرسٹ کلاس میں ایم ایڈ کیا ہے اور ایم اے بھی کیا ہے. تو سر ظاہر ہے ایک جو ہے درس نظامی سے پڑھے ہوئے لوگ، ایک عام قرآن جو دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس میں تو فرق ہے نا. تو ہم اتنی آیات نہ یاد کر سکے، مگر یہ پہلا لیکچر ہے مجھے جو بالکل سیم ٹو سیم ایسا ملا ہے.
तभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये हमें रिकॉर्डिंग में मिल जाए तो मैं बार बार इसको रिपीट करके पढूं, याद कर लूं, ताकि फिर ना हमसे पूछा जाएगा। अभी फिर हमारे इंटरव्यूज होने बिल्कुल वाले जी, हैं एसएस के। हाँ नहीं ठीक है, इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस लेक्चर की और आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन आप नोट्स सर लेना ना थैंक छोड़ें, बिल्कुल इस पे कोई रियायत नहीं है किसी नहीं किस्म, नोट्स आपने नहीं लेने हैं सर, सबने। बिल्कुल हाँ, और उसकी जी एक जी मैंने, बिल्कुल हाँ जी उसकी मैंने एक रीज़न बताई है और वो आपको वो भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। चलें, इस मीटिंग का टाइम आखिरी 1 मिनट रह गया है, तो इंशाल्लाह हम फिर इसे जारी रखते हैं। आप इसे रीज्वाइन करें। थक तो नहीं गए आप लोग?